بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ معزز ویور سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی مہینوں میں سے جمادی الاخری جاری اور ساری ہے، اور اس ماہ کی 22 تاریخ کو خلیفہ بلا فصل یار غار مزار یار افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال پرملال ہے۔ تو اسی حوالے سے چند ایک ضروری گزارشات، کیونکہ موجودہ حکمرانوں کا جو حال ہے، اللہ ہمیں ایسے شریروں کے شر سے محفوظ فرمائے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی وجاہت، بڑا وقار اور بہت زیادہ مرتبہ عطا فرمایا تھا۔ اس کے باوجود یعنی تمام انبیاء اور رسولوں کے بعد ظاہراً باطناً آپ ہر لحاظ سے افضل ہیں، اور دوسرے نمبر پر حضرت عمر بن خطاب ہیں، تیسرے نمبر پر حضرت عثمان بن عفان ہیں، اور چوتھے نمبر پر حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضی رضوان اللہ تعالی مجمعین۔ تو خلافت کی ترتیب یہ ہم نے نہیں دی، بلکہ خود صحابہ اکرام اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ اتنے بڑے مرتبے پر فائز ہونے کے باوجود آپ کا کردار کیسا تھا کہ میں نے ایک روایت پڑھی کہ آپ ایک درخت کے نیچے جا کر بیٹھے تو دیکھا کہ ایک پرندہ درخت کی چھاؤں میں بیٹھا ہے، تو آپ نے اسے مخاطب کر کے فرمایا، پرندے تو کتنا اچھا ہے کہ اللہ کی مخلوق ہے، تو پھلوں کو بھی کھاتا ہے، غذاؤں کو بھی کھاتا ہے، اور درخت کے سائے میں بھی بیٹھا ہے، لیکن تجھ سے کسی قسم کا حساب کتاب نہیں ہوگا۔ کاش میں بھی تیری طرح کوئی پرندہ ہوتا کہ مجھ سے بھی حساب کتاب نہ ہوتا۔ باوجود عشرہ مبشرہ کے کہ حضور نے جنہیں دنیا میں جنت کی بشارت سنائی، باوجود کہ جن کی تربت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، باوجود کہ جن کا اٹھنا بیٹھنا ہر ایک سنت مصطفیٰ کے بالکل عین مطابق تھا، لیکن اس کے باوجود خوف خدا کتنا ہے۔ آج کے حکمران اگر اس بات کو لے لیں تو یقین جانے آج جو پاکستان میں حالات ہیں آٹے کے، آج کل ویڈیو شیئر ہو رہی ہیں، کوئی پبلسٹی کے لیے، کوئی صلہ رحمی کے لیے، اور کچھ واقعتاً حقائق کے لیے یہ بات کرتے ہیں، وگرنہ اللہ ماشاءاللہ آج کل تو زیادہ اسی لیے ہوتا ہے کہ مجھے ویوز زیادہ ملے، شیئر زیادہ ملے، کامنٹ زیادہ ملے، وہ ایسی صورتحال بنا کر ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں۔ تو میں اس لیے نہیں کر رہا، بلکہ میں اپنے ویورز کو یہ بات سمجھا رہا ہوں کہ آپ جن کو ووٹ ڈال کے کاسٹ کرتے ہیں تو ان کا آگے معیار کیا ہے۔ دیکھیں آج مزہ تو اس بات میں تھا نا کہ ہوتا یہ پاکستان ڈیفالٹ کر رہا ہے، آٹا مہنگا ہو گیا سارا، تو کیا ہوتا پتہ چلتا جی رائی وینڈ سارا بک گیا ہے پاکستان کی خاطر، سارا مال وہ پاکستان میں لے آئے پاکستان کی خاطر، بنی گالا کا سارا مال آ گیا جی، زرداری صاحب کا سارا مال آ گیا، یہ جتنی بھی سیاسی پارٹیاں جماعتیں ہیں، کسی سے میرا کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے، میں بات کر رہا ہوں، لیکن کیا ان کے مزے اسی طرح ہیں، ان کے عیاشیاں اسی طرح ہیں، پروٹوکول اسی طرح، اور عوام بیچاری پس رہی ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن اپنی بیگم کو کہا کہ مجھے حلوہ کھانے کو جی چاہتا ہے، تو کافی عرصے کے بعد اس نے حلوہ آپ کے سامنے لا کر رکھا، قربان جاؤں ان کی سیرت و کردار پر، کہ جب سامنے لا کر رکھا تو پوچھا یہ کہاں سے آیا؟ فرمایا ایک دن آپ نے خواہش کی تھی تو میں نے تھوڑا تھوڑا جو ہے نا وہ آپ کے رزق میں سے تھوڑا تھوڑا رزق میں بچاتی رہی، اور کتنے عرصے کے بعد روایت کے اندر آتا ہے 1 سال کے بعد آپ نے اس حلوے کو تیار کیا، وہ بھی اتنا تھا کہ صدیق اکبر کھا سکتے تھے۔ سال گزرنے کے بعد آپ نے وہ حلوہ بنا کے جب رکھا تو فرمایا اچھا کہ میرا رزق کچھ زیادہ ہو گیا کہ اس سے تم نے بچا کر حلوہ بھی بنا لی ہے۔ فوراً آپ نے بیت المال کے بندے کو بلا کر کہا کہ ہمارے گھر کا جو روزانہ کا رزق آتا ہے اس میں کمی کر دی جائے۔ یہ ان کے ابھی ہم سناتے تو بڑی آسان ہے، لیکن میرے سے پریکٹیکلی عمل کرنا بہت مشکل۔ حضور نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اپنی رعیت کا، اس سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ باپ سے اولاد کے متعلق سوال کیا جائے، بتاؤ اس نے زندگی کہاں گزاری، تم نے تربیت کیسے کی، کیا رسول اللہ کی محبت سکھائی، اہل بیت صحابہ کی محبت سکھائی، ان کا سیرت و کردار انہیں سکھایا، خود نماز پڑھ کے انہیں سمجھائی کہ بیٹا نماز کے یہ فرض ہے، یہ معاملات ہیں، کبھی کہ حرام نہیں کھانا، یہ اپنے معاملات کو سکھائیں۔ تو اولاد کے متعلق پوچھا جائے گا،
خاوند سے بیوی کے متعلق پوچھا جائے گا. اسی طرح جو بڑے ایم پی ایم این ان کے علاقے اور جو سربراہ ہیں ان کے گورنمنٹ کے ہر ایک لحاظ سے آج پوچھا جائے تو کہتے ہیں جی ہمیں کیا پتا, ہم تو بڑے بڑے معاملات میں لگے ہوئے ہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے نہیں فرمایا دریا دجلہ کے کنارے کو کتا پیاسا مار گیا, میری گورنمنٹ کے اندر تو مجھ سے سوال کیا جائے گا کہ وہ حیوانات کا بھی خیال رکھتے تھے. آج ہم کس نہج پہ جا رہے ہیں؟ آج ہم صرف یہی باقی رہ گئے کہ ہم ایک دوسرے کی غلیظ باتیں کریں, ایک دوسرے کی ویڈیو اچھالیں, آڈیو اچھالیں. آج فوج گوئی, جتنی بے غیرتی بے حیائی, آپ سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں نا ہماری ماؤں بہنوں کا کردار کیسا ہو گیا ہے کہ آج خاوند اور بیوی کے چھپیا راز بھی چھپ کر سامنے آ گئے کہ شادی شدہ جوڑے وہ اپنے لوٹ پیسے کمانے کے لیے بے حیائی بے غیرتی اور یعنی طغیانی پہ, تو کیا اس ملک پر اللہ کا کار اور عذاب نہیں آئے گا؟ اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے. میں تمام ویور سامعین کو یہ بات کہوں گا کہ سیرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک آئیڈیل ایک رہنما ہے. اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ اس ملک کو تا دم قیامت آباد و شاباد رکھے. وما توفیق الا باللہ رب العالمین.